وہ سچ نہیں ہے، میں حاملہ نہیں ہوں، نشا نے کہا۔ اس کی آواز مستحکم لیکن اس کی آنکھیں سمجھنے کی درخواست کر رہی تھی۔ آپ کا شکریہ ارجن، آپ کا اعتماد میرے لیے سب کچھ ہے، نشا نے کہا۔ جو وہ چاندنی کے نیچے کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی شادی کی تیاریاں شروع کی، گاؤں والوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کر دی اور تناؤ بڑھتا گیا۔ شادی کے موقع پر اننیا نے آنکھیں نکال کر رونا شروع کر دیا۔ وہ ارجن سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ارجن نشا سے پیار کرتا ہے۔ اپنے دکھ کے باوجود اننیا نے شادی میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن شادی کی صبح روشن اور خوشگوار تھی۔ ارجن، اس کا دوست اور اس کا خاندان نشا کے خاندان کے پاس گیا، گاتے گاتے اور تحائف لے کر چلتے گئے۔ سمیر نے ارجن کو ایک طرف کھینچا۔ ارجن، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، تم اپنا ارادہ بدل سکتے ہو، اس نے کہا، لیکن ارجن پرعزم تھا۔ شادی آگے بڑھی اور نشا کی شادی ارجن سے ایک شاندار تقریب میں ہوئی، جس میں رقص، ہنسی، کھانے پینے کی کثرت تھی۔ جیسے جیسے تہوار چل رہا تھا، لوگوں نے خوشگوار جوڑے کی تعریف کی۔ نشا اپنے شاندار لباس میں ایک ملکہ کی طرح لگ رہی تھی اور ارجن اس سے اپنی نظریں ہٹا نہیں سکتا تھا۔ تقریبات کے بعد نشا ارجن کے ساتھ اپنے خوبصورت نئے گھر میں چلی گئی۔ گھر بڑا تھا اور ہر اس چیز سے بھرا ہوا تھا جس کی انہیں کبھی ضرورت تھی۔ ہمارے گھر میں خوش آمدید نشا، ارجن نے گرم جوشی سے کہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہاں خوش ہوں گی۔ شکریہ ارجن، میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ شروع کرنے کے لیے پرجوش ہوں، نشا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ارجن کام پر جانے والا تھا۔ وہ نشا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں 3 ہفتوں میں واپس آؤں گا میری پیاری، اس نے نشا سے کہا اور اسے آہستہ سے چومتے ہوئے۔ نشا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں آپ کو یاد کروں گی، لیکن میں یہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ ارجن اپنا کاروبار چلاتا رہا، چند ہفتوں تک سفر کرتا رہا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ ان کی شادی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی اور جب بھی ارجن واپس آتا، سمیر رات کے کھانے پر آتا۔ وہ رات گئے تک ہنستے اور کہانیاں سناتے۔ ان کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ نشا نے دلچسپ خبر سنائی۔ ارجن، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اس نے ایک شام کہا۔ یہ کیا ہے؟ ارجن نے نشا کی آنکھوں میں تجسس سے دیکھا۔ میں حاملہ ہوں، نشا نے اعلان کیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ارجن چاند پر تھا۔ اس نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ یہ شاندار خبر تھی۔ اپنے اگلے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ارجن نشا کے بارے میں فکر مند ہوا اور اپنی والدہ کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تاکہ خبریں بتائیں۔ ماما، نشا حاملہ ہے، اس نے فخر سے اعلان کیا۔ میں امید کر رہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں جب تک میں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دور ہوں، لیکن نشا نے جلدی سے روک دیا۔ میرے پیارے، ہمارے گھر میں بہت سی نوکرانیاں ہیں جو میری مدد کر سکتی ہیں۔ وقت آنے پر میں دائی بھی ڈھونڈوں گی۔ ارجن کی ماں نے اس کی طرف دیکھا۔ امید تھی کہ وہ اصرار کرے گی، لیکن ارجن امن قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتی ہو میری پیاری۔ باقی رات کا کھانا پرسکون اور قدرے تناؤ والا تھا۔ ارجن کی ماں نے مزید کچھ نہیں کہا، لیکن ماحول بھاری محسوس ہوا۔ اگلے دن ارجن اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ نشا کو اپنی نوکرانیوں کی مدد سے گھر کا انتظام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ 1 ہفتے بعد ارجن کی ماں نے نشا کے لیے اپنے خاص صحت بخش سوپ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا پوتا صحت مند ہو، اس لیے اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ نوکرانیوں میں سے کوئی بھی اس کی ترکیب میں مداخلت نہ کرے۔ اس نے سوپ تیار کیا اور اسے اچھی طرح سے ڈھانپ دیا اور نشا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی تو خوشگوار دھنیں گنگناتی رہی۔ اس نے ایک آدمی کو نشا کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ ارجن کی ماں رک گئی، آدمی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اوہ ماما، یہ ارجن کا دوست ہے، نشا نے جلدی سے سمجھایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارجن نے سفر کیا ہے اور وہ اسے ایک کاروباری موقع کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ وہ شخص ارجن کی ماں کے پاس سے گزرا، جس نے دیکھا کہ اس نے صحن سے نکلتے ہوئے اپنی رفتار تیز کرتی۔ وہ دروازے پر کھڑی نشا کی طرف واپس مڑا۔ نشا، یہ دوست کون ہے جو میرا ہے؟
نشا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں اپنے بیٹے کے تمام دوستوں کو جانتی ہوں. کیا بات ہے، تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہی؟ اس نے اس کی آواز پر شکوک کے ساتھ پوچھا. ماما، اس نے کہا کہ وہ ارجن کا دوست ہے. کیا مجھے اسے نہیں کہنا چاہیے تھا؟ میں اسے نہیں جانتی تھی، لیکن میں کون ہوں کہ وہ ارجن کا دوست نہیں ہے؟ نشا نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا. ارجن کی ماں نے جھک کر کہا، ٹھیک ہے. اپنی نوکرانیوں اور سوپ کے ساتھ واپس آنے سے پہلے ماما ابھی آپ انتظار کریں. نشا نے اسے پکارا، لیکن وہ اپنے گھر کی طرف چلتی رہی. ارجن کی ماں اپنی پریشانیوں کو دور نہ کر سکی. اس نے ارجن کی واپسی کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا. جب ارجن گھر واپس آیا تو نشا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی. اس کا ٹکرانا بڑھ رہا تھا اور اس نے اسے گرم جوشی سے گلے لگایا. اگلی بات ارجن نے نشا کو بتائی کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے. اچانک نشا درد سے چیخنے لگی. ارجن، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ حمل ہے، اس نے روتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، ارجن نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی تمہارے پاس ہی ہوں. نشا نے کہا، مجھے بیڈ روم تک لے چلو اور میرے ساتھ رہو. نشا پورا ہفتہ بیمار رہی اور ارجن کو اپنی روانگی میں تاخیر کرنی پڑی. ایک ہفتے کے بعد جب وہ صبح بستر پر اکٹھے بیٹھے تھے، ارجن نے فکر مندی سے نشا کی طرف دیکھا. نشا، مجھے کل اپنے بزنس ٹرپ پر نکلنا ہے، اس نے آہستہ سے کہا. لیکن میرے جانے سے پہلے میں یہ یقینی بنانے کے لیے ایک دایا تلاش کروں گا کہ آپ کا اچھی طرح سے خیال رکھا جائے. شام کے قریب آتے ہی نشا بہتر محسوس کرنے لگی. اوہ، تم بہتر لگ رہی ہو، ارجن نے حیرت سے کہا. میں بہت پریشان تھا، لیکن بہت زیادہ حرکت نہ کریں، اس نے مشورہ دیا. اور اس طرح ارجن اور نشا کی کہانی جاری رہی. ان کی محبت اور آزمائشوں کے ساتھ ان کے سفر کو ایک ساتھ تشکیل دیا گیا.